یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ، برکتوں والا، شان والا مہینہ آیا، اس کا شکر اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی عطا فرمائے۔ ماہ رمضان میں مسلسل تفسیر کے بیان کی جگہ عنوانات ہوتے ہیں اس مہینے سے متعلق۔ پہلے جمعے میں رمضان اور روزے کے فضائل و مسائل، دوسرے جمعے میں زکوٰۃ کے حوالے سے، تیسرے جمعے میں بدر، غزوہ بدر، مولائے کائنات اور اعتکاف کے حوالے سے بیان ہوتا ہے، اور آخری جمعے میں ہم یوم تجدید عہد مناتے ہیں، نبی کی محبت میں زندہ رہنے کا وعدہ دہراتے ہیں۔ یہ ہمارے موضوعات ہوتے ہیں۔ روزانہ رات کو تراویح کے بعد درس بھی ہوتا ہے، ہر جمعرات کو اور ہر شب قدر میں یہاں یاسین شریف بھی پڑھی جاتی ہے، دیگر پروگرام بھی ہوتے ہیں۔ آج پہلا جمعہ ہے اس سال کے رمضان کا، انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ رب تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، اے ماننے والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، لکھ دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تمہیں تقوی ملے، تم سدھر جاؤ، نکھر جاؤ، سنور جاؤ۔ اس آیت کا ترجمہ اور کچھ مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں، ہمارا مزاج ہے کہ ہم پہلے طے کرتے ہیں کہ کیوں کر رہے ہیں، کچھ ملے گا، فائدہ ہوگا، نفع کتنا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو اس پر بہت آسان جواب کہ روزے کی غرض و غایت تقویٰ ہے۔ کیا ہے؟ اونچی، اللہ سے ڈرنا، اس کی نافرمانی سے بچنا، تاکہ وہ راضی ہو جائے۔ تقویٰ پرہیزگاری کو کہتے ہیں کہ ہم گناہ کی طرف خود سے نہ جائیں، بھول چوک ہو جائے تو توبہ کریں، ارادہ نہ کریں گناہ کا، جان بوجھ کر نافرمانی نہ کریں۔ تو پورے مہینے میں اگر روزے دار میں تبدیلی نہیں آتی تو اس نے روزے کے مقصد کو جانا نہیں۔ بھوکا رہا، پیاسا رہا دن بھر، لیکن اس نے اس مقصد کو نہیں جانا تو پھر کچھ اس نے حاصل نہیں کیا۔ میں آپ سے صرف اشاروں میں باتیں کر رہا ہوں۔
زندگی بھر مال کماتے ہو، کاروبار، نوکری، مزدوری، جو بھی آپ محنت کر کے کماتے ہو، آپ کی عزت پہ بن جائے تو مال لوٹاتے ہو یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، کیونکہ مال سے آپ کی آبرو کی قیمت زیادہ ہے، تو آبرو کے لیے مال قربان کر دیتے ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ایمان کے لیے آپ کے پاس گناہ قربان کرنے کا جذبہ نہیں؟ ایمان کو آپ نے بہت ہلکا سمجھا ہوا ہے کہ اس ایمان کے لیے میں نافرمانی چھوڑ دوں، غلط عادتیں چھوڑ دوں، جھوٹ چھوڑ دوں، غیبت چھوڑ دوں، حرام غلط باتیں چھوڑ دوں، نہیں، تو پھر ہم نے ایمان کی قدر نہیں کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں کڑوی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو اعمال ہیں اگر دیکھا جائے تو قبولیت کے لائق نہیں ہیں، بلکہ عقوبت اور سزا کے لائق ہیں کہ ان کی پکڑ ہو، ان پر گرفت کی جائے۔ ہم لوگوں نے جس طرح بھی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، ہم جانتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ ہم نے بہت اہتمام کیا، بہت اچھے رکھے تو قبول کر لے، بلکہ یہ اس کا کرم ہے کہ قبول کر لیتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ غرض و غایت بھوکا رکھنا نہیں ہے، پیاسا رکھنا نہیں ہے، غرض و غایت کیا ہے؟ تقویٰ۔ پھر کہیے گا، اونچی کہیے گا، تقویٰ۔ اب اس تقویٰ کو سمجھ لیں، کیونکہ انسان کی تمام نیکیاں اسی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ جس نے تقویٰ پا لیا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیارا ہو گیا۔ روزے کا حکم نفس پر بھاری، بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے، تو حکم دینے سے پہلے بڑے پیارے انداز میں پکارا، یا ایھا الذین آمنو۔ حکم جو ہے کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اس سے پہلے پیار سے پکارا۔ کیا مطلب؟ اے ایمان والو، اپنے نصیب پر ناز کرو، اللہ نے یہ اوروں کو حکم نہیں دیا ہے، تمہیں دیا ہے۔ اے وہ لوگوں جو ہمارے ہو، تو جس کو اللہ فرما دے کہ ماننے والوں جو ہمارے ہو گئے ہو، پھر وہ اللہ کے اس فرمان پر قربان ہو یا نہ ہو۔ آپ کو ویسے ہی کوئی پیار سے پکار لے، آپ کہتے ہیں جان لے لو، تو یہاں رب تعالی جس نے نعمتیں دی ہیں، سب کچھ دیا، وہ ہمیں اتنے پیار سے پکارے تو پھر ہمیں ماننا چاہیے یا نہیں؟ اے وہ لوگوں جو ایمان لا کر ہمارے ہو گئے ہو، سنو، تم پر روزے فرض کیے گئے، ایام 20، 13، 14، 15 ہر مہینے 3 روزے ہوتے تھے، آدم علیہ السلام سے لے کر چلے آ رہے۔ پھر 10 محرم کا روزہ یوم عاشور کا شروع سے چلا آ رہا ہے، کسی اور موقع پر بھی روزے نفلی طور یا دوسرے، لیکن یہ 2 رمضان مدینہ منورہ 2 ہجری، حضور جب مکہ سے مدینہ آ گئے، دوسرا سال تھا، 15ویں برس اعلان نبوت کے 15ویں برس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ اس سے پہلے کلمہ تھا، گواہی تھی، نماز، زکوٰۃ، اب روزے فرض کر دیے گئے ہیں، پورا 1 مہینہ، پورا 1 اونچی، ہاں جی، تھوڑے سے بھی نہیں ہے، زیادہ بھی، پورا سال نہیں ہے، 1 ہفتہ نہیں ہے، کتنے ہیں؟ 1۔ گرمی ہو، سردی ہو، غریب ہو، امیر ہو، دنیا کے کسی کنارے پہ سب ایک ہی مہینے میں، یہ اسلامی مساوات ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے اور دوسروں کے لیے اور، سب کے لیے 1 مہینہ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا، یہ عالم اجسام ہے،
عالم دنیا جس کو کہتے ہیں، جسموں کی دنیا، اس سے پہلے تھی روحوں کی دنیا، عالم ارواح، وہاں صرف روحیں تھیں، جسم نہیں تھے۔ تو جب تک روح تھی، جسم نہیں تھے، کھانا پینے کا سلسلہ نہیں تھا۔ جب کھانے پینے کا سلسلہ نہیں تھا تو گناہ بھی نہیں تھا، گناہ بھی نہیں تھا۔ اجزائے جسم کا یہی حال تھا، کیونکہ کھانا پینا نہیں تھا۔ اب دونوں مل گئے، روح جسم سے اور جسم روح سے، ان دونوں کو غذاؤں کی ضرورت پڑ گئی۔ جب غذا ان کی ضرورت بن گئی تو گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کھانے پیے نہ بندہ تو اس میں کچھ کرنے کی ہمت ہوتی ہے، اونچی غلط سوچنے کی ہمت ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا گیا کہ ہم اگر اپنی غذا پر کنٹرول، کمانے میں بھی اور کھانے میں بھی اگر صحیح رہیں تو ہم کبھی بگڑے نہیں۔ توازن خراب کرتے ہیں نا، بہرحال اب ضرورت تھی کہ اس بندے کو جو پہلے صرف روح تھا اب جسم بھی ساتھ، تو اس کو اس کی پسندیدہ غذاؤں سے کچھ دن باز رکھا جائے تاکہ اس کو وہ پہلی حالت یاد آئے، وہ پہلی حالت یاد آئے، اور یہ اس حالت کو یاد کر کے پہچانے کہ میں رب کے کہنا ماننے کے لیے بنا ہوں، کھانے پینے کے لیے نہیں۔ کھانا پینا ضرورت ہے میری، مگر میں بنا کھانے پینے کے لیے نہیں۔ نفس اور روح جسم میں ہے، ایک کی قوت دوسرے کا ضعف۔ ضعف کہتے ہیں کمزوری کو۔ جسم قوت والا ہوگا، روح کمزور، روح طاقتور ہوگی تو جسم کمزور۔ تو ہم نے کرنا ہے نفس کو کمزور۔ اللہ تعالی نے مہربانی کر دی کہ تم نفس کو کمزور کرنا چاہتے ہو، طریقہ میں دے رہا ہوں، عبادت 1 مہینہ کر لو، روزے رکھ لو، تو کیا ہوگا؟ ایک طرف تو تمہارا سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا، دوسری طرف اس روزے کی جزا کیا ہے؟ ہر نیکی، کسی نیکی کا بدلہ ڈبل، کسی کا 10 گنا، کسی کا 70، کسی کا 700، کسی کا اللہ جتنا چاہے۔ مگر روزہ رکھنے والوں، روزے کی جزا 10، 700، 1400 نہیں ہے، روزے کی جزا میں خود ہوں۔ میں دوں گا یا میں خود ہوں، دونوں طرح کہا گیا۔ سب عبادتوں میں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، اس عبادت میں کچھ چھوڑنا ہے، کچھ کھانے پینا چھوڑ دیتے ہیں نا۔ قیامت میں قرض خواہ، جس نے قرض لیا ہوگا اس کو دینا ہوگا، اگر دنیا میں اس نے نہیں دیا تو وہ مانگے گا تو وہ تمام دوسری عبادتیں چھین سکتا ہے آپ سے، روزہ نہیں، روزہ نہیں۔ اللہ نے فرما دیا روزہ ہمارا ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ سب عبادتوں کا صلہ جنت ہے، روزے کا صلہ ہم خود ہیں۔ روزے کی جزا خالق جنت، جنت بنانے والا رب تعالی ہے۔ میں محبت والوں کو ایک جملہ کہہ رہا ہوں، سن تو سب لیں، سمجھیں گے کچھ۔ کہنا ماننے والے کو انعام ملتا ہے، کہنا ماننے والے کو، عاشق کو محبوب ملتا ہے۔ کچھ انعام کے لالچ میں روزہ رکھتے ہیں، کچھ محبوب کی یاد میں رکھتے ہیں۔
فرق ہے جو محبوب کے لیے رکھتے ہیں، محبوب نے فرمایا میں ان کو ملوں گا۔ روزے میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب تک روزہ عبادت میں ہے، آپ وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، جسم کی میل گندگی دور کرتے ہیں، مسجد میں آنے کے قابل ہوتے ہیں، روزہ رکھ کے آپ اپنے اندر کو پاک کر لیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں جانے کے قابل ہو جاتے ہیں، دربار یار میں جانے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ یہ نفس کی اصلاح ہے، ہلاک نہیں کرنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے، سیدھا کرنا ہے، تاکہ وہ اس طرح چلے جیسے رب چاہتا ہے۔ ایک مہینہ کیوں فرض؟ کیوں کہتے ہیں نا زمانے کی 3 مدتیں ہیں۔ زمانہ ہوتا ہے ٹائم، ہفتہ، مہینہ، سال۔ سال ہوتا تو بہت زیادہ ہو جاتا، ہفتہ ہوتا تو بہت تھوڑا ہوتا، اس لیے درمیانی مدت کتنی؟ 1 مہینہ۔ دنیا کے درخت بہت بڑے بڑے ہیں، پھل چھوٹے چھوٹے۔ درخت بڑے بڑے، پھل اونچی چھوٹے چھوٹے۔ یہ دین ہمارا اسلام، اس میں کام چھوٹے چھوٹے ہیں، اجر بڑے بڑے ہیں، ثواب بڑے بڑے ہیں۔ رب تعالیٰ کی عطا۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے فرض کیے، مہینہ جس میں درجہ، مرتبہ، ہر لحاظ سے فضیلت ہے۔ روزہ بھی افضل ہو گیا تو مہینہ بھی وہ رکھا جو افضل ہے، عمل بھی اچھا تو اس کا وقت بھی اچھا۔ یہ رمضان اس سے مشتق، موسم خریف جو کہتے ہیں، بارش ہو جائے زمین دھل جاتی ہے، ربی کی فصل اچھی لگ جاتی ہے۔ یہ اصل میں ہمارے اندر اوور ہالنگ، دل دماغ سے گرد و غبار، میل کچیل دھونے آیا ہے، تاکہ ہمارے اعمال کی کھیتی پر بہار آ جائے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار۔ وہ رب اتنا مہربان، ہم اس کا کیا حق ادا کرتے ہیں، وہ پھر بھی مہربانی کرتا ہے، موقع پہ موقع دیتا ہے۔ صرف مہینہ نہیں دیا، مہینے میں کیا فرمایا ہے؟ کتنا ثواب؟ افطار کرو گے نا تو کھاؤ گے تم، ثواب ہم دیں گے، اور جو مانگو گے دیں گے۔ افطار کے وقت روزہ دار کی دعا قبول ہونے کی خوشخبری سنا دی، فرمایا اس وقت کتنوں کو جہنم سے آزاد کریں گے۔ جمعہ آئے گا، جمعے میں اور زیادہ کریں گے، راتیں آئیں گی، شب قدر آئے گی تو سبھی کو معاف کر دیں گے۔ اور پھر جو سارے مہینے سست رہا، وہ چاند رات، عید کی رات محنت کر لے گا، اس کو بھی معاف کر دیں گے۔ مہربانی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم سستی کریں؟ ہمیں تو چاہیے کمر کس لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے محفل سجاتے ہیں، صحابہ کو بلاتے ہیں، سنو ایک مہینہ آنے والا ہے، اس میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ نفلوں کا ثواب اونچی فرضوں کے برابر ہو جائے گا، فرض کا 70 درجے زیادہ ہو جائے گا، 70 گنا۔ جمعہ فرض ہے نا؟ پوچھ رہا ہوں، رمضان کا جمعہ کتنا ہو گیا؟ 70 جمعوں کے برابر ثواب ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے 70 جمعے پڑھ لیے، لوگ صرف رمضان میں پڑھ لیے، پورے سال کے ہو گئے نا؟ نہ، جمعہ فرض ہے۔ جس طرح نماز جمعہ رمضان میں ہے، اسی طرح 12 مہینے ہے، مگر چونکہ آپ عادی ہوئے ہو شیطان کے، اس حوالے سے ابھی بات کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف ایک کھجور یا پانی کے ایک گھونٹ سے جو کسی کو روزہ کھلوائے، اس کو پورے روزے کا ثواب ہوتا ہے۔
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، تو پتہ چلا کہ یہ مہینہ عام مہینہ نہیں بلکہ پھر اس میں ایک رات جو 1000 مہینے سے بہتر، اس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن رحمت، دوسرے 10 دن مغفرت، تیسرے 10 دن آگ سے آزادی کے ہیں۔ پہلے تیار کرو گے رحمت والے ہو جاؤ گے، اب رحمت والے ہو گئے تو اگلے 10 دن میں مغفرت والے، اور جب مغفرت والے ہو گئے تو پھر اب آخری جو 10 دن ہیں ان میں آگ سے مکمل آزادی۔ عید پڑھو گے تو بالکل پاک صاف ہو کے پڑھو گے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ رمضان اللہ تعالی کا مہمان۔ کڑوی دوا ڈاکٹر کے کہنے پہ پی لیتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کیوں پیتے؟ حالانکہ پیسے آپ نے دیے ہوتے ہیں، وہ مفت نہیں دیتا دوا۔ آپ کو کہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ بازاروں کی لینی پڑے، لیتے ہو یا نہیں؟ پیتے ہو یا نہیں؟ کیوں پیتے ہو؟ پتہ ہے کڑوی ہے، بڑی مہنگی ہے، پھر بھی لیتے ہیں، پیتے ہیں۔ نہیں جسم ٹھیک ہو جائے گا، یہ میرا بھلا کر رہا ہے۔ وہ پیسے لے کے یہاں رب رحمتیں دے کے تو رب کی نہیں مانتے ہیں، رب کے حکم کو کڑوا سمجھتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ ارے اپنا باطن اگر خراب ہو نا، کہتے ہیں جی شیشہ صاف کرو، پہلے تو اپنا منہ تو صاف کر، اپنے آپ کو صاف کرو۔ شیشے پہ میل نہیں چڑھی ہوئی، میل تم پہ چڑھی ہوئی ہے، وہ اتارنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس مہینے میں کوئی یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ راشن بچا رہا ہے، ایک ٹائم لوگوں کو کھانے کو نہیں ملے گا تو کچھ تھوڑا سا، اور نہیں، اس مہینے میں تو رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ 11 مہینے میں اتنا نہیں کھاتے ہوگے جتنا اس ایک مہینے میں کھا لیتے ہو۔ سحری افطاری کے ذرا آپ رونقیں دیکھو، غذائیں دیکھو، لسٹ دیکھو، ماشاءاللہ، تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمیں ہرگز سستی، آپ کا ارادہ ہوگا تو آواز نکلے گی نا، سستی نہیں کرنی۔ رب نے دیا ہے تو ہمیں جستجو کرنی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اندر جانے والا سانس جو اندر جا رہا ہے معین حیات ہے، یعنی زندگی کو مدد دے رہا ہے۔ باہر آنے والا روح کا مفرح، روح کو فرحت پہنچا رہا ہے۔ تو ہر سانس میں نعمت کا شکر واجب تھا ہم پر۔ ہمیں تو چاہیے تھا کہ اگر سارا سال بھی روزہ رکھنے کو کہا جاتا اور بار بار ہمیں کہا جاتا کہ ہر وقت شکر ہی کرتے رہو، وہ بھی کم تھا۔ اس مالک کی مہربانی ہے، وہ تھوڑی سی محنت کروا کے بہت بڑا اجر دے دیتا۔ اللہ تعالی توفیق دے۔ میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے، مگر آج کی دنیا میں لوگوں کو لگایا گیا کہ جو چیز عقل میں آئے، لاجیکلی اگر وہ سمجھ آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ کہ کچھ لوگ عقل کے پیمانے پہ دین کو ناپنے لگ گئے۔ انہوں نے آ کر ایسی باتیں ٹیلی ویژن پر، سوشل میڈیا پہ شروع کر دی، لوگوں کو گمراہ کرنے لگ گئے۔ لوگ کہتے ہیں جی یہ بتاؤ اس روزے میں ہے کیا، الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ تھوڑا سا فلسفہ سمجھا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو عقل سے جاننا چاہتے ہیں وہ سمجھیں۔ انسان کو کہا گیا کہ اپنی عقل سے، فہم سے، جتنی تجھے سمجھ ملی ہے، جتنی تجھے عقل ملی ہے، دنیا کو دیکھ، پہچان، اپنے آپ کو پہچان۔ جب تجھے اپنی پہچان ہو جائے گی، تجھے رب کی پہچان ہو جائے گی۔ اپنے اندر جھانک۔ علامہ اقبال جیسا شخص کہتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ زندگی کا سراغ چاہیے؟ جاننا چاہتے ہو کہ زندگی اصل میں کیا ہے؟ اپنے من میں ڈوبو۔ کیا مطلب؟ اندر جھانکو۔ جب تم اپنے آپ کو پہچان لو گے، تمہیں زندگی کا راز سمجھ آ جائے گا۔ انسان کی تمام زندگی کو آپ 100 سال کے بندوں کی تاریخ سمیٹ کے حساب لگانے بیٹھے
تو آپ کہیں گے انسان کی دو بنیادی ضرورتیں ہیں. کتنی؟ دو. کیوں انسان کامیاب ہوتا ہے؟ کیوں انسان ناکام ہوتا ہے؟ بدبختی کیسے آ جاتی ہے؟ انسان کی خواہشات کیسے؟ یہ تمام بحثیں آپ کریں گے تو آپ کو لگے گا انسان کی دو ضرورتیں ہیں، کھانا اور پینا. کھانا پینا. تیسری کو بھی اگر ضرورت بناتے ہیں تو میں اس کا ذکر اس وقت نہیں کر رہا ہوں، اشارہ کر دوں گا، صرف اشارہ کروں گا، عورت مرد کا تعلق. ٹھیک ہے، اتنا اشارہ کر دیا میں نے. کچھ لوگ اس کو بھی ضرورت کہتے ہیں. ضرورت کیا ہے؟ سہولت کیا ہے؟ کاش کہ یہ دو لفظ ہم سمجھ لیتے. آسانی اور ضرورت. سہولت آسانی کو کہتے ہیں. جو سہولت ہے اس کو ضرورت بنا لیتے ہیں تو ہم اپنا نظام بگاڑتے. شاید آپ کو اتنی بات سمجھ نہیں آئی.